حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزل ان کے آقا کے دل میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ پر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیاں واضح ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ غلام حرص و ہوس سے پاک صاف ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں اور اس کی زبان پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ بظاہر وہ بادشاہ حضرت لقمان کا آقا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ان کا غلام ہو گیا تھا۔ اسے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک تعلق ہو گیا تھا، جب اس کے نوکر جا کر اس کے لیے کھانا لے کر آتے تو وہ سب سے پہلے حضرت لقمان کی خدمت میں پیش کرتا تاکہ وہ کھائیں، اور جو کھانا ان کے کھانے سے بچ جاتا وہ خوش ہو کر کھاتا تھا۔ اگر کبھی حضرت لقمان کھانا نہ کھاتے تو بادشاہ بھی کھانا نہ کھاتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے ساتھ کسی دوست نے اپنے باغ میں سے ایک بڑا ہی خوش رنگ خربوزہ اس کو تحفے میں بھیجا۔ بادشاہ نے غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے لقمان کو بلا لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ادب سے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور خربوزہ کاٹ کر ایک کاش حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی۔ انہوں نے مزے سے وہ کاش کھائی۔ بادشاہ نے دوسری کاش کاٹ کر انہیں دی، وہ بھی حضرت لقمان نے نہایت رغبت سے کھائی۔ پھر اس نے تیسری کاش کاٹی، پھر چوتھی، یہاں تک کہ بادشاہ نے 17 کاشیں حضرت لقمان کو کاٹ کر دیں اور انہوں نے ہر کاش بڑی رغبت سے کھائی۔ آخر میں جب ایک کاش باقی رہ گئی، بادشاہ نے کہا جی چاہتا ہے یہ میں خود کھاؤں، لگتا ہے خربوزہ بہت میٹھا ہے، جبھی آپ نے یہ 17 کاشیں اتنے مزے لے لے کر کھائی ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آخری کاش بھی کھانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن بادشاہ نے نہ دی اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ کاش کا منہ میں رکھنے کی دیر تھی کہ سارا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ کاش تھوک دی اور پانی منگا کر خوب کلیاں کی، لیکن دیر تک اس کی کڑواہٹ نہ مٹی اور منہ کا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ اس نے نہایت تعجب سے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا اے عزیز فرزند، تو نے کمال کیا کہ یہ زہریلا خربوزہ اتنے شوق اور رغبت سے کھا گئے اور اپنے چہرے سے ذرا ناگواری ظاہر نہ ہونے دی کہ اس کی خوش رنگی اور خوش نمائی محض فریب ہے۔ کیا یہ بھی برداشت کی کوئی نرالی قسم ہے؟ حیرت ہے کہ تو نے کوئی ہیلا اس کڑوے خربوزے سے محفوظ رہنے کا نہ پیش کیا، اتنا ہی اشارہ کر دیا ہوتا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور میں اس کے کھانے سے معذور ہوں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ادب سے جواب دیا، اے آقا، کیا عرض کروں، کچھ کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میں نے ہمیشہ تیرے نعمت بخشنے والے ہاتھ سے اتنا کھایا ہے کہ مارے شرم کے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سوچ کر کڑوی کاشیں کھائیں کہ جب تمام عمر اس ہاتھ سے طرح طرح کی لذیذ نعمتیں کھاتا رہا ہوں تو افسوس ہے مجھ پر کہ صرف ایک کڑوا خربوزہ کھا کر ادھم مچانے لگوں اور ناشکری کا اظہار کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے میٹھے ہاتھ نے اس خربوزے میں کڑواہٹ چھوڑی ہی کہاں تھی کہ میں شکایت اپنی زبان پر لاتا۔